جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے قائد اعظم اور دو قومی نظریہ۔ اگر ہم دیکھتے ہیں، کل ہم نے پڑھا تھا دو قومی نظریہ۔ آج ہم نے قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں دو قومی نظریہ کو دیکھنا ہے کہ قائد اعظم نے دو قومی نظریے کے بارے میں ان کے قائد اعظم کے کیا خیالات تھے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں قائد اعظم کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھتے ہیں تو قائد اعظم نے 1906 میں کانگریس کو جوائن کیا تھا، اور ان کے کانگریس جوائن کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ دونوں کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، ہندوؤں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ یعنی ہم اگر سر سید احمد خان کو دیکھتے ہیں، علامہ اقبال کو دیکھتے ہیں یا قائد اعظم کو دیکھتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے لیڈرز نے پہلے دونوں کے اتحاد کے لیے کوششیں کی ہیں، ہندوؤں کے کام کے لیے بھی اور مسلمانوں کے اتحاد کے لیے، اور انگریزوں کی اس میں رہتے ہوئے اس میں غلامی میں رہتے ہوئے ان کو آزاد کرنے کی کوشش کی ہے، دونوں قوموں کو کے لیے بہتری کے لیے اقدامات کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی سلسلے میں قائد اعظم نے 1906 میں جو ہے کانگریس کو جوائن کیا اور اس کے پلیٹ فارم سے دونوں کے لیے کام کرنے کی کوشش کی، ہندوؤں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اندازہ ہوا کہ یہ صرف جماعت جو ہے کانگریس، یہ آل انڈیا کی جماعت نہیں ہے، آل انڈیا کے لیے کا پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ صرف ہندوؤں کی جماعت ہے۔ اور آخر کار قائد اعظم نے جو ہے وہاں اس پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے لیے کوششیں جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، چنانچہ قائد اعظم نے 1913 میں مسلم لیگ کو جوائن کر لیا اور کانگریس کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں سے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ کوششیں کرنا شروع کی، مسلمانوں کی بہتری کے لیے اقدامات کرنا شروع کیے، اور اسی سلسلے میں جو ہے انہوں نے تحریک پاکستان کے لیے بھی کوششیں شروع کی، ایک علیحدہ مملکت بنانے کے لیے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے سارے حالات ہیں، ایسے وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ یہ جو ہمارے قائدین تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ہی ملک میں اکٹھے رہنا ہندوؤں کے ساتھ مشکل ہو جائے گا، اور آنے والے حالات میں جب انگریز جو ہیں وہ حکمرانی جو ہے وہ سونپ کے چلے جائیں گے واپس، اور چونکہ وہ میجورٹی کے حوالے کر کے جائیں گے اور میجورٹی ہندوؤں کی ہے، تو جو مسلمان ہیں ان کا سراسر اس میں نقصان ہوگا۔ اور ہندو جو ہیں ان کا جو کانگریسی وزارتوں کا دور ہم نے پیچھے دیکھا تھا، تو کانگریسی وزارتوں کے دور میں ہی ہندوؤں نے جو ہے مسلمانوں کے ایون کے حکمران جو تھے اس وقت انگریز تھے، تو ان کی حکمرانی کے اندر رہتے ہوئے ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ بدترین، تاریخ کا بدترین سلوک کیا تھا۔ مثلاً تھوڑا میں سیدھا اس کے پوائنٹس آپ کو بتا دیتی ہوں۔ فار ایگزامپل، گائے کی قربانی کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی، تو جہاں پہ جو ہے مسلمان گائے قربان کرتے ہیں، تو جو مسلمان اگر ایسا کرتے ہوئے پایا جاتا تو نہ صرف اس کو، اس کے خاندان کو، بلکہ اس کے پورے محلے کو قتل کر دیا جاتا۔ شدی اور سنگٹن تحریکیں شروع کی گئی کہ شدی کا مطلب یہ ہے کہ شدھ کرنا، پاک کرنا، یعنی ہندوستان کو مسلمانوں کے جو وجود ہے اس سے پاک کر دینا، یا تو وہ ہندو جو ہے اس کو مذہب کو اختیار کر لے مسلمان، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ہندوستان چھوڑ دیں۔ اور وہ نعرہ کیا لگاتے تھے کہ ہندو جو ہندوستان ہے وہ صرف ہندوؤں کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ مسلمان نہیں رہ سکتے۔ تو اس سلسلے میں حالات جو تھے وہ آہستہ آہستہ بے قابو ہونا شروع ہو گئے، اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ رہنا جو تھا وہ ناگزیر ہو گیا۔ اب ہم پچھلی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جی ہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی مسلمان تو ہزار سال سے زیادہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، تب بھی تو یہ ساتھ رہے تھے، تو اب ان کو کیا پریشانی ہے؟ یہ کوشچن بھی جو ہے وہ اٹھتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلمان 1000 سال جو ہے یہاں پہ رہے ہیں، ان کی حکمرانی رہی ہے، تو وہ اس وقت حکمران تھے، ٹھیک ہے، اور ہندو جو تھے وہ اس چیز کا ان کو بڑا گرج تھا کہ یہ جو ہے مسلمان جو ہے وہ ہمارے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں۔ اب وہ جب ان کو موقع ملا، خاص طور پہ کانگریسی وزارتوں کے دور میں، تو انہوں نے اس موقع پہ حتیٰ کہ مسلمان حکمرانوں نے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا۔ اکبر بادشاہ کا ہم دور دیکھتے ہیں تو اس نے جو ہے وہ اپنے محل میں ہندو رانیوں کو جو ہے وہ جگہ دی، اور اس کے جو دربار تھا اس میں ہندو جو تھے وہ بھی وزارتوں کے اوپر جو تھے وہ منسلک تھے، بہت زیادہ ہندو۔ اور اسی طرح ہم دوسرے بادشاہوں کی اگر دیکھتے ہیں تاریخ، تو ہر جگہ جو ہے ان کو جو ہے وہ اہمیت دی گئی ہے، لیکن ان کے اندر یہ تھا کہ باہر سے آ کے لوگ ہمارے اوپر جو ہے حکومت کر رہے ہیں۔ یہ چیز جو تھی وہ آہستہ آہستہ ان کی نسل در نسل جو تھی وہ پنپتی رہی، اور وہ جو غصہ تھا وہ ان کے اندر رہا، اور جب ان کو موقع ملا
تو وہ انہوں نے اس غصے کو نکالا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کا ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سارے کا سارا الزام جو تو مسلمانوں پر ڈال دیا، اور انگریزوں کو یہ بات باور بھی کروائی کہ سارا قصور جو ہے آپ کے خلاف جو بغاوت کی ہے، کیونکہ انگریز 1857 کی جنگ آزادی کو بغاوت کا نام دیتے تھے، آپ کے خلاف جو بغاوت کی ہے وہ مسلمانوں نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب جب ان کو موقع ملا تب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی۔ تو ان تمام تاریخی اگر ہم حوالہ جات کو دیکھیں تو ان تمام تاریخی حوالہ جات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے جو لیڈرز تھے، چاہے وہ علامہ اقبال تھے، چاہے وہ سر سید احمد خان تھے، پھر انہوں نے چاہے وہ قائد اعظم تھے، انہوں نے مسلمانوں کے لیے کوششیں شروع کر دی، اور وقت اور حالات نے یہ ثابت کیا کہ مسلمانوں کے لیے اگر آپ بہتری کے لیے اقدامات کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے جہاں پہ وہ اپنے اصولوں کو، جہاں پہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اب اس چیز کی وضاحت بھی کرنی تھی گورنمنٹ کے سامنے، کیونکہ گورنمنٹ انگریزوں کی تھی، وہ یہ سمجھتی تھی کہ ان کے بنیاد ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو وطن ہے، جو وہاں کی رہنے والی جتنی بھی قومیں ہیں وہ ان سب کا وطن ہے، اور جب وطن ہے تو پھر جو ہے وہ اسی حوالے سے جو وہ جانے جائیں گے۔ اگر وہ مطلب ہندوستان وطن ہے تو تمام رہنے والے جو ہیں وہ ہندوستانی ہیں، اور اس حوالے سے کوئی بھی علیحدہ نہیں ہے۔ جبکہ مسلمانوں کا کیا موقف تھا؟ مسلمان یہ کہتے تھے کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہے۔ قائد اعظم نے بھی وقتاً فوقتاً اس چیز کی وضاحت کی، اور ایک موقع پہ آپ فرماتے ہیں کہ جو قومیت کی کوئی بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کے لحاظ سے ایک علیحدہ قوم ہے۔ اب کیسے؟ اس کے وہ انٹرنیشنل لاز کی بات کرتے ہیں قائد اعظم اس موقع پہ، وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لاز کا جو کرائیٹیریا ہے، جو کہتا ہے کہ قومیت کے لیے کیا کیا عناصر ہونے چاہیے، اگر وہ ان تمام عناصر کو مد نظر رکھیں تو مسلمان ان تمام عناصر کے اوپر پورا اترتے ہیں، اور مسلمان اس لحاظ سے ایک علیحدہ قوم ہے۔ تو اسی طرح قائد اعظم نے اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً اس چیز کی وضاحت کی۔ ایک موقع پہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں کے دیکھا جائے، مسلمان اور ہندوؤں کو دیکھا جائے، تو مسلمان اور ہندو جو ہیں ان کی روایات علیحدہ ہیں، ان کا جو ہے ریلیجنز علیحدہ ہیں، ان کے مذاہب علیحدہ ہیں، ان کا زندگی گزارنے کے فلسفے علیحدہ ہیں، ان کے جو ہیں معاشرتی روایات، معاشرتی جو ان کے جو کسٹمز ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ تو ان کا ایون کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ادب، ان کی تاریخ علیحدہ، ان کے ہیروز علیحدہ ہیں، ان کا جو ہے تاریخ کو سنانے کا، ان کا جو تاریخ کا جو ان کا پورا حوالہ جات ہیں وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں۔ جو ایک کے ہیروز ہیں وہ دوسرے کے دشمن ہیں، یہ دونوں قومیں آپس میں شادیاں نہیں کرتی، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھاتے، تو یہ دونوں قومیں اکٹھی کس طرح رہ سکتی ہیں؟ یہ ایک قوم کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ ایک دو مختلف اقوام ہیں، اور دو مختلف قوموں کو اپنے خیالات، اپنے نظریات کے تحت زندگی گزارنے کا مکمل حق ہے، اور ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کو یہ حق نہیں مل رہا ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے، تو اس لیے ہمیں ایک علیحدہ وطن چاہیے۔ اسی طرح اور مختلف موقع پہ جو ہے قائد اعظم نے جو ہے بار بار اس بات کی وضاحت کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام تو اسی وقت آ گیا تھا، یا پاکستان تو اسی وقت بن گیا تھا جب پہلا ہندو جو تھا وہ یہاں پہ مسلمان ہوا تھا۔ تو یہ تمام جو نظریات تھے، یہ تمام اس بات کی وضاحت بار بار یہ کہنے کا، مختلف مواقع پہ ارشادات کا بتانے کا، یا یہ باتیں کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اصل میں یہ تمام باتیں یہ باور کرانے کے لیے تھی کہ جب تک آپ اپنی بات نہیں کرتے، جب تک آپ اپنا مقدمہ نہیں لڑتے، تب تک آپ جیت نہیں سکتے۔ تو اس لیے بار بار مختلف مواقع پہ اس قومیت کی تعریف کرنے کا، یا مسلمانوں کے لیے اپنے حقوق حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ہم ایک علیحدہ وطن کے لیے جدوجہد کر سکیں، اس جدوجہد میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ اور کامیابی کا تقاضا کیا تھا؟ آپ کو جو بھی پلیٹ فارم ملے، آپ اس پلیٹ فارم سے اپنے مقدمے کو جیتنے کے لیے کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ گھر بیٹھے تو آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، جب تک آپ کوشش نہیں کرتے، جب تک آپ اپنی جدوجہد نہیں کرتے، تب تک آپ کو اس کا کوئی بھی رزلٹ جو ہے، پھر وہ رزلٹ چاہے پازیٹیو ہو چاہے نیگیٹو ہو، وہ بات کی بات ہے، لیکن آپ جب تک اپنی محنت نہیں کرتے، جب تک آپ اس میں جو ہے کوشش نہیں کرتے، آپ کو جو ہے اس کا رزلٹ نہیں ملتا۔ پھر ہم جو لاسٹ انتخابات ہوتے ہیں ہمارے، جس کو 47 سے پہلے، پاکستان کی آزادی سے پہلے ہندوستان کے جو آخری انتخابات تھے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں جو کانگریس اور مسلم لیگ اپنا اپنا منشور لے کے آتی ہے، اور اپنے اپنے منشور کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے۔
تو ایون کہ جو دوسری سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کانگریس جو ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ مختلف پارٹیز کو بھی شامل کر لیتی ہے، اور دوسری سائڈ پہ خالی مسلم لیگ ہے. مسلم لیگ اکیلی لڑ رہی ہے، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. مقصد کیا ہے؟ تحریک پاکستان، پاکستان کو بنانا. انگریزوں نے کیا دعویٰ کیا؟ انگریزوں نے ان سے کہا کہ جی آپ اگر جو ہے یہ جیت لیتے ہیں انتخابات، مسلم لیگ اگر یہ انتخابات جیت لیتی ہے تو ہم علیحدگی کا مطالبہ جو ہے ان کا وہ پورا کر دیں گے، ہم ان کو علیحدہ جو ہے وہ کر دیں گے. اب اس نازک مرحلے پہ مسلمانوں کے لیے، مسلم لیگ کے لیے خاص طور پہ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا کہ ان انتخابات کو جیتنا ہی جیتنا ہے. اور دوسری سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کی جو صحت ہے وہ روز بہ روز جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے. قائد اعظم روز بہ روز کمزور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن وہ ہندوؤں کے اوپر، انگریزوں کے اوپر یہ باور نہیں کروا رہے کہ میری صحت جو ہے وہ روز بہ روز میں جو ہے کمزور ہوتا جا رہا ہوں. ان کے جو پرسنل ڈاکٹر ہے وہ ان کو اس موقع پہ ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ جو ہیں وہ اپنا صحت کا خیال رکھیں اور بیڈ ریسٹ کریں، گھر میں رہیں. آپ جو ہے وہ جو یہ مہم جو ہے وہ نہ چلائیں، انتخابی مہم جو ہے وہ نہ چلائیں اپنی، اور کمپین نہ کریں. تو قائد اعظم اس موقع پہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے مسلمان جو ہیں مجھے پسند کرتے ہیں، اور جتنی مجھے اہمیت دیتے ہیں وہ مسلم لیگ کے کسی اور لیڈر کو اس طرح سے اہمیت نہیں دیتے. اگر میں اس موقع پہ جو ہے وہ جو ہے اپنی کمپین نہیں چلاتا تو کیا ہوگا کہ مسلم لیگ یہ انتخابات جیت نہیں سکتی. جیسے اس سے پہلے ایک موقع ہمیں ملا اور ہم وہ انتخابات نہیں جیت سکے اور وہ کانگریس نے وزارتیں بنا لی 1937 میں. تو اسی طرح اگر یہ موقع جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو ہم جو ہے پاکستان کا مقدمہ جیت نہیں سکیں گے. اور قائد اعظم اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے جو ہے اس کو کمپین کو چلاتے ہیں، اور وہ جو انتخابات تھے اس کو جیتتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ پاکستان کا جو مقدمہ ہے اس کو جیتا جا سکے. تو آج کا ٹاپک صرف اتنا ہی ہے. آپ کو میرا خیال ہے یہ بڑی اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. نوٹس جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں، بکس آپ کے پاس ہیں، آپ ان کو نکالیں، دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ جو ہے سمجھ آ جائے گی. جو کوشچنز، جو کیوریز آپ کو رہ گئی ہیں، جو نہیں سمجھ آتی بات، وہ آپ میرے سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں.